کی طویل ترین آیت ہے، اسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ مداینہ کا معنی باہمی لین دین کا معاملہ۔ اس آیت میں ایک حکم بیان کیا گیا، وہ حکم یہ ہے کہ اگر انسان کو لین دین کا معاملہ ادھار کرے تو اسے لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم استحبابی درجے کا ہے کہ بہتر ہے لکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت کا انتخاب کیا اور اس میں اس حکم کو بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ انسانوں کے باہمی معاملات میں کسی قسم کا نزاع جھگڑا پیدا ہو۔ جب معاملات ادھار ہوں اور پھر لکھے بھی نہ جائیں تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوگا۔ انسان جب اپنے حافظے پر چلے گا تو پھر اس میں جھگڑے کا احتمال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ اس نوعیت کا معمولی سا جھگڑا بھی پسند ہے، اس لیے لکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور گواہ بھی بنانے کا کہا گیا ہے کہ گواہ بھی بنائے جائیں تاکہ بات پختہ طریقے سے ہو سکے اور یاد رکھی جائے، تاکہ جھگڑے سے بچا جا سکے۔ اس رکوع کے اندر 2 آیتیں ہیں اور انہی 2 آیتوں کے اندر یہ لین دین کے معاملے کو واضح کیا گیا۔ دیکھیے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کا معاملہ کرو، الی اجل، بدین، دین کا معنی قرض، ادھار، الی اجل، اجل کا معنی مدت، مسمن، مقررہ، طے شدہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، گڑبڑ کے ساتھ نہ لکھے، لکھتے وقت ہی گڑبڑ نہ کر لے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، لا يَأْبَ، ابا یأبا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، لا یأبا، انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتب، لکھنے سے، کما، جس طرح، علمہ اللہ، اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، اس کے مطابق لکھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے انصاف کے ساتھ لکھو تو اسی طرح لکھو۔ ولیملل، املا کروائے، لکھوائے، الذی، وہ آدمی، علیہ، جس کے ذمے ہے، الحق، حق۔ دیکھیں ہم دنیا میں تو یہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ چیزیں اپنے پاس لکھ کے رکھتا ہے کہ میں نے فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں سے پیسے لینے ہیں۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے پیسے دینے، فکر اس کو کرنی چاہیے، فکر اس کو کرنی چاہیے جس کے ذمہ حق ہے، جس نے پیسہ لوگوں کا حق دینا ہے، فکر اس کو کرنی چاہیے۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي، آیت نمبر ہے یہ 282، یعنی سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھوائے وہ جس کے ذمہ حق ہے، جس کے ذمہ حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ، اور کم نہ کرے، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی حق میں سے کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ، پس اگر وہ، الذی علیہ، جس کے ذمے، الحق، حق ہے، سفیہن، وہ کم عقل ہے، بے وقوف ہے، معاملات کی سمجھ بوجھ اسے نہیں، او ضعیفن، یہ کمزور ناتواں ہے، او لا یستطیع، یا اس میں طاقت نہیں، ان یمل، کہ وہ لکھوا سکے، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا نگران، یعنی اس کے معاملات کو جو ڈیل کرتا ہے وہ لکھوائے، اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، وہ بچہ ہے، وہ خود لین دین کا معاملہ نہیں کر سکتا، اس کا سرپرست کرتا، تو وہی لکھوائے، بالعدل، وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ واستشہدوا، گواہ بنا لو، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، یعنی مردوں میں سے 2 مرد گواہ بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، اگر نہ ہوں، رجلین، 2 آدمی، فرجل، تو 1 آدمی، وامرأتان، اور 2 عورتیں، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، ممن، ان میں سے، ترضون، جو تمہیں پسند ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، یعنی جن گواہوں پر اتفاق ہو وہ گواہ بناؤ، ایسے گواہ نہ بناؤ کہ ایک فریق کہے کہ میں نے یہ گواہ بنایا، دوسرا کہے بھئی میں تو اس کو گواہ بنانے کے لیے راضی ہوں، تو باہمی اتفاق سے گواہ بناؤ۔
تاکہ کل کو وہ تمہارے لیے مفید ہو. ان تزل احداہما، یہ جو کہا نا دو عورتوں کو گواہ بناؤ، ان تزل احداہما کہ تزل بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد کروائے، احداہما الاخری دوسری. یعنی اگر کیونکہ عورتیں عام طور پر سماجی اعتبار سے لین دین کے معاملے میں کاروباری معاملات بھی زیادہ نہیں ہوتی، نادر کیسز تو ہوتے ہیں، ایگزمپشن تو ہوتی ہیں، ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہیں، تو عام طور پر چونکہ وہ نہیں ہوتی تو کہا کہ لین دین کے معاملات میں ہو سکتا ہے ان کی توجہ اس طرف نہ رہے. جیسے کوئی آدمی کاروبار کرتا ہو تو اسے معمولی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کتنے لینے ہیں، کاروباری لین دین کا معاملہ ہو، کیونکہ ذہن سارا اسی طرف، توجہ ساری اسی طرف ہوتی ہے. تو کہا کہ ایک اگر بھول بھی جائے تو دوسری بھی اس کو یاد کروا دے. شریعت نے یہ ضابطہ بیان کیا اور اس کے ساتھ یہ ایک علت بیان کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ علت نہ پائی جائے تو یہ ضابطہ بھی ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں. بہرحال یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، یہ بڑی کتابوں کا مسئلہ ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ضمناً یہ بات کہہ رہا ہوں. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ گواہ انکار نہ کریں، اذا جب دعو جب انہیں بلائے دے، یعنی جب ان کو گواہی کے لیے بلائے دے تو وہ کہیں جی ہم گواہی کے لیے نہیں آ سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، وہ ایسا نہ کریں. وَلَا تَسْأَمُوا اور تم بھی اکتاؤ مت کہ بھئی چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کو لکھ کے کیا کرنا ہے، اگرچہ حکم اس سے بابی ہے. وَلَا تَسْأَمُوا اور اکتاہٹ کا شکار مت ہو جاؤ، ان تکتبوہ لکھنے سے، صغیراً چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجل ہی جو مدت تک کا معاملہ ہے، یعنی ادھار جو معاملہ ہے تو چھوٹا بڑا ہو اس کو لکھو ضرور تاکہ نزاع سے بچ سکو. ذالکم یہ تمہارے لیے اقسط زیادہ انصاف کے قریب ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ اس میں صلاحیت اور بہتری ہے، لشہادتی گواہی کی. لکھا ہوا ہوگا معاملہ تو اس میں گواہی کا معاملہ بھی آسان رہے گا. وہ ادنا اللہ ترتاب، وہ ادنا اور یہ زیادہ قریب ہے. ادنا کا جو لفظ ہے نا اس کے مصدر دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دنوف، دنوف کا معنی ہوتا ہے قریب، اور ایک اس کا مصدر ہوتا ہے دنیئہ، دنی کا معنی ہوتا ہے گھٹیا. یہ ادنا جو ہے نا یہ مذکر ہے اور اس کی مؤنث دنیا ہے. یہ ادنا افعال کا وزن ہے، اس میں تفصیل ہے. تو اس میں دنوف کا معنی بھی ہے اور دنیا گھٹیا کا معنی بھی. جیسے ہم اردو میں ادنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دنیا والا ہے، گھٹیا چیز کو ہم ادنا کہتے ہیں، اعلیٰ اور ادنا. عربی میں دونوں طرح معنی ہے، ادنا قریب کے معنی میں بھی، تو یا وہ ادنا اس میں زیادہ امکان ہے، یہ زیادہ قریب بات ہے. اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، زبانی چیزوں میں شک پڑ سکتا ہے، لکھی ہوئی چیزیں میں ساتھ گواہی بھی ہو تو شک کا امکان کم ہو جائے گا. اللہ ان تکونا مگر یہ کہ ان تکونا ہو تجارتن تجارت، لین دین ہو، حاضرتن نقد، تدیرونہا بینکم جو تمہارے درمیان ہو. دار یدورو کا معنی گھمانا، تمہارے درمیان گھوم رہا ہو، تم اسے گھما رہے ہو، یعنی آپس میں تمہارا کوئی لین دین ہے اور وہ نقد ہے تو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نقد کے ساتھ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا، فوری طور پر ادائیگی بھی ہو گئی اور چیز بھی لے لی. ہاں جب ادھار ہو پھر اس کو لکھو. فلیس علیکم جناح جب نقد معاملہ ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھو، نقد معاملے میں لکھنے کی ضرورت نہیں. واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم باہمی خرید و فروخت کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، لا یضار تکلیف نہ دی جائے، کاتب لکھنے والے کو، دوسری پارٹی لکھنے والے کو پر برسے کہ تم نے غلط لکھ دیا ہے، ولا شہید نہ گواہ کو، گواہ نے گواہی دی، اس نے کہا تو نے میرے خلاف گواہی کیوں دی، دونوں کو تکلیف نہ دی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم ایسا کرو گے، کاتب کو گواہ کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ تو یہ نافرمانی ہوگی، بکم تمہاری طرف سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں سکھاتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پورا علم حاصل ہے. تم نہیں سمجھتے، نہیں جانتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے.
وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ کاتباً، کاتب کو، فَرِحَانٌ، رہن کی جمع ریحان، رہن گروی کو کہتے ہیں نا، مقبوضہ، جو قبضے میں لے لیا جائے، تو رہن قبضے میں لے لو، یعنی کوئی چیز گروی رکھوا دو بطور زر ضمانت، تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ یہ جو رہن ہوتا ہے، گروی ہوتی ہے، یہ امانت ہوتی ہے، امانت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فریحان مقبوضہ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہو، فَلْيُؤَدِّ، تو وہ ادا کر دے، الَّذِي، وہ، اؤْتُمِنَ، جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، وہ جو رہن رکھوایا گیا ہے، امانتہ، اس امانت کو ادا کر دے۔ یعنی جب امن ہو جائے، پیسے ہو جائے، اطمینان ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، یا ادائیگی ہو گئی، ادائیگی ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، تو وہ امانت اس کے سپرد کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پھر کہا جا رہا ہے گواہی مت چھپاؤ، گواہی مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ اس کا دل گناہ گار ہے، یعنی وہ گناہ گار دل کا حامل ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو، علیم، اللہ کو سب معلوم ہے۔ للہ، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اللہ کو اختیار ہے جو مرضی فیصلہ کرے انسانوں پر، جو مرضی قانون لاگو کرے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں جو بات ہے اس کو ظاہر کرو، زبان پہ لے آؤ، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، یعنی اللہ کے لیے حساب کتاب لینا آسان ہے، وہ سب حساب کتاب لے لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے وہ معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جسے چاہے سزا دے، کیونکہ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو فیصلہ کرے اس کی مرضی۔ اللہ علی کل شیء، اللہ کو ہر چیز پر قدیر، پوری قدرت حاصل ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے، جسے چاہے سزا دے سکتا ہے، جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ آمن الرسول، پیغمبر ایمان لائے، بما، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الیہ، پیغمبر کی طرف، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کل آمنا، یہ سب ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر، کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اس پر ایمان لے کر آئے، اور فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جبریل جو بھی حکم لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں لاتے۔ فرشتوں پر ایمان، وکتبی، اللہ کی کتابوں پر ایمان، کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ساری برحق تھیں، البتہ قرآن حکیم کے علاوہ باقی کتابیں ایکسپائر ہو چکی، اب ان کا زمانہ ہدایت ختم ہو چکا، اب ان سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی۔ ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ نے جتنے رسول بھیجے سب برحق تھے، سارے سچے تھے، سب معصوم تھے، سب نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک انسانوں تک پہنچایا، کسی پیغمبر سے گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی تاریخی بات کسی پیغمبر کے بارے میں ایسی بات کرے، وہ بات غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، پیغمبر سچا ہے، اس کی زندگی سچ سے تعبیر ہے، سچ پر مبنی ہے۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد، کسی ایک میں، من رسولی، اس کے رسولوں میں سے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم کسی رسول پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، ایمان سب پر لاتے ہیں، ہم دیگر مذاہب کی طرح، یہودیت عیسائیت کی طرح نہیں کہ کسی پیغمبر کو مانیں کسی کو نہ مانیں، ایسا نہیں۔ وقالو، اہل ایمان نے کہا، سمعنا، ہم نے ان باتوں کو سنا جو پیغمبر نے ہمیں سنائی، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے اطاعت کے جذبے سے انہیں سنا، ٹھیک ہے، یہی ایمان ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے سن تو لیا اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ ماننا نہیں، ماننا نہیں، یہ تو نفاق ہوا کہ دل میں کفر ہے اور ظاہری تو ہاں یہ اقرار کیا کہ میں مانوں گا، سچے دل سے ایمان لایا، پھر کمی کوتاہی ہوئی تو وہ گناہ ہے۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری مغفرت چاہتے ہیں، یعنی تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ ذمہ داری نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ احکام کا پابند نہیں بناتا، نفساً، کسی جان کو، کسی نفس کو، الا، مگر وسعہا، اس کی طاقت کے بقدر، جتنی انسان میں طاقت ہوتی ہے، اللہ نے جتنے احکام انسان کو دیے وہ سارے وہی ہیں جنہیں انسان کر سکتا ہے۔
اور احکام میں بھی تدریج ہے، تنزل ہے. مثلا کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے. اس کے علاوہ تمام احکام، ایسا کوئی حکم نہیں جو انسان کی استطاعت کے سے باہر ہو، بالا ہو، ایسا کوئی حکم نہیں. لہا، ہر جی کے کام آئے گا ماں کا سبق جو وہ نیکی کرے گا. وہ علیہا، اور ہر جی پر وبال ہوگا مکتسبت جو وہ گناہ کرے گا. یہ کسب اور اکتساب کے معنی میں نے فرق کر دیا. یہ کسب سے مراد عام طور پر قرآن حکیم میں برائی بھی لی جاتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ مقابلے میں معنی آ رہا ہے، تقابل ہے، اس لیے اس کو کسب کو نیکی کے معنی میں اور اکتساب کو گناہ کے معنی میں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی کیا جا سکتا ہے، جو وہ کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو وہ کرے گا اس کو نقصان ہوگا. اس معنی کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، مطلق بھی معنی کیا جا سکتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، بھول کر کوئی کام کر بیٹھے، او اخطأنا، یا ہم غلطی سے کر بیٹھے. ربنا، ہمارے رب، ولا تحمل، نہ لاد، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، یعنی ایسے حکم نہ دے جو ہمارے لیے مشکل ہو. کما، جس طرح حملتہ، تو نے لادا، علی الذین، ان پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پہلی امتوں پہ سخت احکام رہے، ہمیں ویسے احکام نہ دی. جیسے بعض امتوں کے اندر کپڑے کو پاک کرنا، اس کی ایک ہی صورت تھی کہ اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیا جائے، کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیا جائے. گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، ٹھیک ہے، کہ بھائی اس آدمی نے یہ گناہ کی ہے، سختی تھی تاکہ ایسا نہ کر. ربنا، ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم پہ نہ لاد ایسے احکام، مالا طاقت لنا بھی، جن کی ہم میں طاقت نہیں. ہمیں ہماری وسعت کے مطابق نرم احکام دے جن کا بوجھ ہم اٹھا سکیں. واعف عنا، اے ہمارے رب، ہم سے درگزر کر. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا، اور ہم پہ رحم کر دے. انت مولانا، آپ بھی ہمارے مولا ہیں، ہمارے رکھوالے ہیں، ہمارے مددگار، حمایتی ہیں. فانصرنا، ہمیں نصرت عطا کر، علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، تاکہ ہم ان پر غالب آئیں اور اسلام پر عمل کر سکیں، جی سکیں. سورہ بقرہ اس کے ساتھ ہی مکمل ہوئی. تو انشاءاللہ کل ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے. آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.